بھی ایک تو بہت مشہور ہے کہ دریائے موسیٰ میں جب طغیانی آئی تو وہ قصہ کیا ہے، آپ اگر اپنی زبان میں ارشاد فرما دیں تو بڑی مہربانی۔ جی یہ ایک انتہائی اہم کرامت ہے سرکار موسیٰ قادری کی کہ حیدرآباد میں دریا بہتی ہے، اور آج کی نہیں، اس دور کی، جس میں پانی ہمیشہ جاری رہتا تھا اور بڑا صاف و شفاف تھا۔ تو طغیانی آئی تھی اور اس دور میں مائع ساگر کا جو پل ہے، ڈیم ہے، وہ بھی تعمیر نہیں ہوا تھا، اور عثمان ساگر جیسے ہم گنڈی پیٹ کہتے ہیں، اس کا بھی ڈیم تعمیر نہیں ہوا تھا۔ تو سکندر جہاں کا دور حکومت تھا، جو تیسرے نظام تھے، جن کو سرکار سے بڑی عقیدت و محبت تھی، تو ان کو اس دور کے انجینئرز نے، جو موسمیات کے ماہرین تھے، انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت ایک ایسی طغیانی برپا ہونے والی ہے شہر حیدرآباد میں کہ آج سے پہلے کبھی نہیں ہوئی، اور پھر تاریخ میں شاید ایسی طغیانی آئے یا پھر نہیں آئے۔ سرکار نے پوچھا کہ اس کا نقصان کیا ہوگا، تو کہا کہ شہر کی جتنی اہم ترین عمارتیں ہیں، اس کی بنیادیں مخدوش ہو جائیں، اور ممکن ہے کہ چار مینار بھی گر جائے، اور ممکن ہے کہ مکہ مسجد کی عمارت بھی مخدوش ہو جائے۔ یہ بہت خطرناک پیش قیاسی کی گئی تھی، اور طغیانی بھی ویسی تھی۔ تو سکندر جہاں نے کہا کہ لوگوں سے مشورہ کیا، اس کے پاس علماء مشائخ سب بیٹھتے تھے، تو کوئی صورت ہے کہ اس طغیانی کو روکا جائے؟ تو ماہرین نے کہا کہ ہم تو بے بس ہیں، لیکن ایک شخصیت حیدرآباد میں موجود ہے جو غوث اعظم کی اولاد امجاد میں سے صحیح النسب شہزادہ ہیں، اور وہ ولی کامل ہیں، اور وہ صاحب تصرف ہیں۔ وہ اگر چاہیں تو یہ طغیانی رک سکتی ہے، اس کا دھارا پلٹ سکتا ہے۔ تو سکندر جہاں نے کہا کہ آپ کے آباء و اجداد کا شہر ہے، میں آپ کو آپ کے آباء و اجداد کا واسطہ دیتا ہوں، دستگیری کرنا آپ کے خمیر میں، آپ کے خون میں شامل ہے، کیونکہ آپ غوث اعظم دستگیر کی اولاد ہیں، اس شہر کی آپ دستگیری فرمائیں۔ تو سرکار اپنے چند فقراء کے ساتھ نکلے، مریدین کے ساتھ، یہیں سے گدی محل شریف سے، اور موسیٰ ندی بالکل جو ہے 400-500 میٹر پر ہے، وہاں تشریف لے کر گئے، اور اپنا عصائے موسوی، عصائے موسوی کا ذکر تو قرآن میں بھی ہے، تو اس عصائے موسوی کو وہ نبی اللہ کا تھا، یہ ولی اللہ کا عصا ہے، اور دونوں میں ہی معجزات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر ہیں۔ تو سرکار نے اپنا عصا گاڑا۔ یہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے پاشا کہ مشکات النبوہ تو ہمارے خاندان کی کتاب ہے، چلیے اس کے علاوہ جو اہم دو کتابیں ہیں، تاریخ خورشید جاہی اور گلزار آصف جاہی، ان کتابوں میں بھی یہ واقعہ درج ہے۔ یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، یہ تاریخی واقعہ ہے، اور کتابوں میں یہ درج ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف خاندانی روایت زبانی طور پر چلی آ رہی ہے، ایسا نہیں ہے، بالکل تاریخ ہے کہ فرتے محبت اور عقیدت میں لوگ کچھ بھی اپنے بزرگوں کے حوالے سے کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ رقم کر دیا گیا ہے، لکھا گیا ہے۔ تو سرکار گئے، اور سرکار نے اپنا عصا گاڑا، اور پھر سرکار پیران پیر غوث اعظم دستگیر کے شہزادے نے ارشاد فرمایا کہ میں موسیٰ تو موسی، اس تاریخ سے یہ دریا موسی سے موصوف ہے۔ پہلے موسیٰ کہلاتی تھی، دو دریائیں تھے ٹریبیوٹریز اس کے، ایک عیسیٰ تھی، ایک موسیٰ تھی، اور یہ دونوں ملتے تھے، اور مل کر یہ ٹیپو خان برج کے پاس یہ دونوں وہاں پر ملتے تھے، اور مل کر ایک ہو جاتے تھے، تو وہ پہلے موسیٰ کہلاتی تھی۔ اب آپ دیکھیں آج جتنے تاریخ کے ڈاکیومنٹس ہیں اور پرانے دستاویز ہیں، ان سب میں موسی ریور لکھا جاتا ہے۔ موسیٰ ندی اردو میں بولا جاتا ہے، لیکن لکھا موسی ریور کے نام سے، بالکل اخبارات موسی ریور کے حوالے سے۔ تو سرکار نے فرمایا موسیٰ ریور جو ہے موسی ریور ہو گئی، موسی ریور ہو گئی۔ سرکار نے فرمایا، تو جہاں پر عصا گاڑا اور گاڑ کر فرمایا کہ خبردار اس کے اوپر نہیں جانا، پانی پورا نیچے اتر گیا، تھم گیا۔ تو یوں سرکار نے ایک بہت بڑا احسان کیا۔ حیدرآباد کے ایک شاعر نے یوں عرض کیا تھا کہ لپٹ کر پاؤں سے کہتا ہے پانی، رود موسیٰ کا، ہولی کے شہر پر احسان موسیٰ قادری کا ہے۔ یہ کرامت ہے سرکار کی۔